سنن نسائی میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293 اور ایک نمبرنگ کے مطابق ہے 1292. یہ مجھے زبانی یاد ہے نمبر، 12 نبی الاسلام کی نسبت سے اور 92 محمد کی وجہ سے 1292 نسائی. زید ابن خارجہ سے نبی الاسلام نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ سنی شیعہ دونوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے. باقی جتنے بھی درود ہیں اسی سے ملتے جلتے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی نبی الاسلام سے ثابت ہے. صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا وَنُزُولِ عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسی کی ترغیب دلائی ہے. درود ابراہیمی میں بھی دیکھیں، باقی درودوں کے اندر. اب رہا مسئلہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے، جتنی حسب توفیق ہو. مجموع الزوائد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن طبرانی کے ریفرنس سے کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ دروشی پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے قیامت والے دن اسے میری شفاعت نصیب. تو یہ بڑا آسان ہے. 10 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا. باقی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لیول کے اوپر تو آپ پہ ویسے ہی یہ لازمی کر دیا ہے. نماز میں ہم دروشی پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. دروشی کے بغیر تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. اور ہماری نماز تو ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی دروشی پڑھتے ہیں، صحیح سند سے ثابت ہے. نماز جنازہ میں بھی دروشی پڑھتے ہیں، ہر جگہ دروشی شریف. مسجد میں داخل ہوتے وقت دروشی، وہ حدیثیں موجود ہیں، وہ میں نے اس لیکچر میں ساری حدیثیں بتائی ہیں. ہر خطبے کے آغاز میں درود شریف، جس مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں پہ درود شریف. مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ترمذی میں ایک حدیث ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور اس کے علاوہ سنن طبرانی میں بھی ایک روایت ہے، اس روایت کی صحت پہ اختلاف ہے لیکن چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ درود تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری. 100 دفعہ درود شریف، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ 100 دفعہ درود شریف روزانہ کم از کم ضرور پڑھا جائے. اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا 10 دفعہ تو پڑھ لیں. اور نبی علیہ السلام کے آپ اکثر وظائف دیکھیں گے وہ 100 دفعہ ہی ہیں. اکثر وظائف جو زیادہ تعلیم کیے گئے، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. اور جو شخص صبح شام 100 دفعہ یہی پڑھے تو قیامت دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا سوائے اس کے کہ جو سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لے 100 کا دفعہ. پھر بخاری میں 70 دفعہ استغفار کا ذکر ہے. پھر تسبیح فاطمہ بھی جو ہے 100 دفعہ ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر یا 33 دفعہ اللہ اکبر. اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے بخاری مسلم میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ سارے 100 والے ہیں. زیادہ تو آپ جتنا مرضی پڑھیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو سر جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. درود شریف جتنا پڑھیں اتنا ہی کام ہے نبی علیہ السلام کے قرب کا ذریعہ. لیکن صرف درود شریف پہ زور ہو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط. درود شریف کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں. یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں. وضو پروٹوکول ہوتا ہے نماز پڑھنے، عام اذکار کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہوتا. ویسے آپ نے رکھنا ہے وہ ضرور کریں لیکن ادروائز ان اذکار کا وہ پروٹوکول اس حوالے سے نہیں ہوتا. تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 100 دفعہ ضرور درود شریف پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تو صبح فجر کے بعد 10 دفعہ اور 10 دفعہ مغرب کے بعد صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں تاکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ جو اذان کا جواب دے یعنی وہی مؤذن والے کلمات رپیٹ کرے اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. وہاں بھی درود شریف ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ 10 درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. سنن نسائی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے سر. اتنی بڑی فضیلت مجھے بتائیں کس عمل کی ہوگی؟ نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت درود شریف. اچھا یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ آپ رجوع اللہ کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا اب وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے. یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کوئی کرنا. تو جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے. ابو داؤد کے اندر
اور ترمذی کے اندر، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی۔ تم جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے۔ تو صحابہ کرام نے جرت کر کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گے؟ سر یہ صحابہ کے الفاظ ہیں، جب تک 295C نہیں تھی، ورنہ آج کل تو کوئی سوال کر سکتا ہے؟ صحابہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں، وہ سوال کیے تو ہمیں عقیدے پتہ چلے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیے کہ نبیوں کو کھائے۔ تو نبیوں کے جسم سلامت ہیں قبروں، ان پر درود شریف پیش ہو۔ تو جمعے والے دن درود شریف کی خاص فضیلت ہے، جمعے والے دن ضرور 100 بار پڑھ لیا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پیش ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ سنن نسائی میں حدیث ہے نا، زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ حقیقت بات ہے، مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں سے 2 مکاتب فکر میں نے درود شریف کا بہت اہتمام دے، نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کر۔ پہلے نمبر پہ شیعہ حضرات کو کہ وہ درود شریف کا بہت اہتمام، اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث۔ آپ عرب میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ عربی خطبے سنیں ان کے جمعوں کے، سر اگر ایک جملے میں 3 دفعہ آ رہا ہے نا تو وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھیں گے۔ یہاں ہمارے لوگ بیان کرتے پوری تقریر، میرے حضور گئے، حضور آئے، حضور نے کیا، درود شریف ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ٹرینڈ میں نہیں۔ تو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے، اور یہ بھی آپ کا کام ہے کہ جب کسی علماء سے آپ یہ سنیں کہ وہ بغیر درود شریف کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے، تو آپ اسے بتائیں کہ یار چلو 4 دفعہ نام لیا ہے، 1 دفعہ تو درود شریف ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور لیکن میں آپ کو بتاؤں، بزرگوں کے جب نام لیں گے نا، کبھی بغیر رحمت اللہ لے کے نہیں لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی کہہ دے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ہمیشہ کہیں گے رحمت اللہ علیہ۔ تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ بابوں کو نبی علیہ السلام سے اوپر سمجھتے ہیں، بغیر رحمت اللہ علیہ کا کبھی بھی یہ ذکر نہیں کریں گے اپنے بابوں کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دیں۔ تو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، جو درود شریف کے دشمن ہیں نا، اہل بیت کے دشمن، اب وہ اکثر اس چیز کو اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ جو درود شریف میں ذکر ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں آل محمد سے مراد نبی علیہ السلام کے اہل بیت نہیں ہے صرف، بلکہ پوری امت ہے، کیونکہ قرآن میں تو آل فرعون کہا گیا ہے، فرعونیوں کو، آل موسیٰ، تو یہ بھی آل محمد سے مراد ہے محمد والے نا۔ یہ کہانیاں اس وقت تک تھی جب تک کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز بخاری مسلم کی روشنی میں سامنے نہیں آئی تھی۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سلام تو آپ پہ عرض کرنا سیکھ لیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے، آپ اور آپ کی آل پہ نہیں، اہل بیت۔ تو کوئی نبی علیہ السلام کا امتی جو غیر سید ہے اور وہ کہہ سکتا ہے میں اہل بیت ہوں، تو اہل بیت کے اگینسٹ آل محمد آپ نے تعلیم۔ درود شریف میں آل محمد سے مراد اہل بیت، نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے، آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، جو صحیح مسلم میں غدیر خون کی حدیث کے اندر موجود۔ تو یہ یہاں آل محمد سے مراد اہل البیت ہے نبی علیہ السلام کی۔ باقی ان پہ درود پڑھیں گے تو ہم پہ تو ویسے ہی رحمتیں نازل ہو جانی ہیں، ان کے صدقے ہم تک بھی پہنچ جائیں گی اس حوالے سے۔ تو یہ میں نے ایک ضمناً مسئلہ عرض کر لیا، لوگ بیچ میں نا یہ ایک پخے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، درود اور اہل بیت کے دشمن، تو اس میں میں نے بتایا تھا یہ یعنی اپنے بغض کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہو، ان کو تو کوئی چیز اس طریقے سے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی نا، تو وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں نکالتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اور مجھے یاد ہے کہ 3-4 سال پہلے مجھے ایک بریلوی بھائی کا فون آیا، تو مجھے کہنے لگے کہ جی آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہیں، میں آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے مسلک چھوڑا، سب کچھ سیکھا، آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا، تو میں نے اس کا پھر یہ مشورہ مانا، تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کا عادی کہ وآلہ وسلم بھی کہا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے، اس لیے درود ابراہیمی میں بھی اہل بیت کا ذکر کیا گیا۔ اچھا، درود ابراہیمی میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو آل ابراہیم کا ذکر ہے تو آپ یہودیوں میں درود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں سر، یہودیوں میں کہاں درود ہے، اس میں ہے کہ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل یعنی اہل بیت کے اوپر، جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی تھی۔ مثال ہے، اول یہودی تو ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہ تو مغضوب علیہم ہے، یعنی مراد وہ جو
اہل توحید تھے بنی اسرائیل میں. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جن پہ اولاد ابراہیم تو یہ ہے نا. وہ تو اولاد ابراہیم نہیں ہے نا جس نے ابراہیم والے کام ہی چھوڑ دیے. وہ تو قرآن میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ فرمایا اس کے تو اعمال ہی کافر والے، تیرا بیٹا ہی نہیں، بیگوٹن سن تھا. تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیگوٹن سن ہونا، صلبی بیٹا ہونے کا بھی انکار کر دیا. تو یہاں پہ میں سیدوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کریں امت کے اوپر، اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے طریقے پہ نہ چلے تو وہ ان کی آل سے فارغ ہے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ چرچ کے اڈے چلا رہے ہوں، شراب کے ڈیرے چلا رہے ہوں. مجھے اگلے دن ایک بھائی کی کال آئی ہمارے ادھر ہی جرمنی سے، وہ خود شیعہ تھے اور وہ رونا رو رہے تھے کہ یار اس وقت اہل بیت کے خلاف ایک پوری مہم کھڑی کی گئی. آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ امیر شام کے نام کے نعرے بھی لگوائے گئے. تو میں نے کہا جی ہم نے تو کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کر دیا. تو بتانے لگے ایک کسی شیعہ ذاکر پورے اس ایک کمیونٹی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ہم ان کو ملینز آف روپے سالانہ دیتے تھے، لیکن بعد پتہ چلا کہ وہ شرابیں پیتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت کے نام کے اوپر جب اہل بیت کے دفاع کی باری آئی ہے تو یہ خود کون سے کرتوت کر رہے ہیں. اب الحمدللہ اہل تشیع کے اندر بھی اویئرنس آ رہی ہے، جیسا کہ بریلویوں کے اندر اویئرنس آئی کہ پیروں فقیروں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے نذرانوں سے یاشیاں کر رہے ہیں. یہی آپ کو یاشیاں شیعہ کے ہاں ذاکرین میں بھی نظر آئیں گے. وہ سارے وہ والے کام کر رہے ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہیں لیکن برے لوگ بھی. تو ایسے لوگوں کو ممبروں پہ نہ آنے دیں، ان لوگوں کا خرچہ نہ اٹھائیں، اور یہ جو سید کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر رہے ہیں نا، اس صورت میں کریں جب واقعی ان کے کام بھی ہوئی. اگر کام ان کے نبی علیہ السلام کے دشمنوں والے ہیں تو ہم ان کی رسپیکٹ. میرا اپنا میکینیکل انجینئرنگ کی یعنی کلاس فیلو تھا یونیورسٹی میں، قادیانی تھا اور سید تھا، اس کے نام کے اندر تھا، میں اب نام نہیں اس کا لیتا، وہ بالکل پرسنل بات ہوگی. تو اس کا سید فلاں شاہ پورا نام تھا، کتنا ایسا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، تو بعد میں قادیانی تھا. اب کیا ہمارے اہل تشیع کے ہاں جو سید ہیں اس کو سید ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نسل تو ہے نا، جینز تو ہے نا. وہ کہیں گے نہیں تعلیمات چھوڑ دیں. تو سر آپ تعلیمات چھوڑ دیں اور آپ ہمیں کہیں کہ آپ امتی ہو. سر ہم امتی سیدوں کے نہیں ہیں، امتی تو نبی علیہ السلام کے لیے. یار مولا علی بھی کبھی، مولا علی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میری امت ہے، وہ بھی اپنے آپ کو غلام محمد ہی کہتے تھے. آپ شیعہ کا جو سلوگن دیکھیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، محمد اور آل محمد. آل علی نہیں کہتے، علی نہیں سر، سینٹرڈ پوائنٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جس کی جو بھی عزت ہے وہ نبی علیہ السلام کی نسبت، جس کا جو بھی مرتبہ ہے وہ ان کی نسبت. اگر نبی علیہ السلام کو بیچ میں سے نکال دیتے پھر کوئی شخص کوئی مرتبہ ویل نہیں کرتا. تو محمد اور آل محمد، حالانکہ دیکھیں اولاد علی ہے لیکن نام کیا بولا جاتا ہے؟ آل محمد. کیوں؟ یہ اللہ نے رشتہ کروایا ہے. سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، پہلے حضرت ابوبکر نے رشتہ مانگا تھا نبی علیہ السلام سے سیدہ فاطمہ کے لیے، جب تک کہ حضرت ابوبکر خود سسر نہیں بنے تھے. نبی علیہ السلام نے کہا میری بچی چھوٹی ہے. پھر حضرت عمر نے مانگا، فرمایا چھوٹی ہے. پھر حضرت علی نے مانگا تو رشتہ کر دیا، کیونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ آپ کی اولاد یعنی جو آل محمد ہے وہ اولاد علی ہو. یہ سر آسمانی رشتہ طے ہوا ہے، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. تو اس لیے جو لوگ اولاد علی ہیں اور اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کے لیے اہل بیت کے نام کے اوپر آپ داغنا اور دھبا نہ بنے، بلکہ ان کی تعلیمات کو بھی آگے لیں. یہ ہمارا مسئلہ. ایک تو سنت سیگا میں نے آپ کو بتا دیا نا، سلام کا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے نماز کا تشہد اس طرح تعلیم کیا کہ آپ کے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھا اور آپ نے کہا پڑھ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جو مشہور ہے کہ شب معراج کی گفتگو ہے، بالکل جعلی بات ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے تشہد ہمیں اس طرح تعلیم کیا جس طرح قرآن کی آیات، یہ وحی کے ذریعے بتایا گیا، اس میں سلام آ گیا. بخاری مسلم میں ہے کہ یہ جو سورۃ العذاب کی آیت نمبر 56 ہے نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جب یہ نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں درود سکھائیں. جو میں نے پچھلے سوال میں بتایا کہ پھر آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، صحیح مسلم کے الفاظ ہے. بخاری میں ہے کہ جو ہم ایسا درود پڑھیں جو آپ اور آپ کے اہل بیت پہ، تو درود ابراہیمی تعلیم کیا گیا. تو درود ابراہیمی ایک یعنی سنت سیگا ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم. اس کے علاوہ بھی کئی ایک درود ہیں جو صحیح الاسناد احادیث سے ثابت ہیں. پہلے نمبر پہ جب بھی ہم بات کریں گے تو بخاری مسلم میں جو تعلیم کیا ہوا درود ابراہیمی ہے اس کے اوپر بات کریں. اس کے بھی کئی ایک ورژن آپ کو ملے. صحیح بخاری میں آپ کو ایسا درود ابراہیمی بھی ملے گا جس میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے
کہ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ، یعنی آپ کی بیویوں پر بھی آپ کی اولاد پہ درود. تو اس حوالے سے نا کافی ورژن اویلیبل ہے. دارالاسلام والوں نے ایک درود شریف کا کارڈ چھاپا ہوا ہے، اس میں انہوں نے کلر کوڈنگ کر کے نا درود ابراہیمی کے سارے ورژن بتائے ہیں کہ جی فلاں کتاب میں یہ والا ورژن ہے، لیکن وہ سارے اس کے گرد ہی گھوم. تو پہلے نمبر پہ یہ درود شریف ہے جو ہم تعلیم کے طور پر نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں لوگوں کو بتاتا. میں نے ابھی تک جتنی تحقیق کی ہے مجھے 8 سنت طریقے درود و سلام کے ملے، یہ سنت سیگے کہہ لیں آپ، جنت کے 8 دروازوں کی. ایک تو یہ درود ابراہیمی اور اس کے جتنے بھی آپ سمجھ لیں آف شوٹس ہیں جو اس کے مختلف ورژنز تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ. ایک سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے 1293 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ زید ابن خارجہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی صلو علیہ واجتہدوا فی الدعاء، مجھ پر درود پڑھا کرو اور دعا میں تو خصوصیت کے ساتھ، وقولوا، اور کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بس اتنا درود، صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ مختصر درود ہے. میں بھی الحمدللہ میرا وظیفہ بھی یہی والا درود، مختصر بھی ہے کامل بھی ہے. اس کے علاوہ آپ کو قرآن میں بھی ایک درود، سورہ الصافات کی آخری آیات کیا ہیں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تمام رسولوں پر سلام ہو. یہ بھی درود شریف کی فارم ہے. تو یہ ایک تیسرا سنت سیگا ہو گیا. اسی طریقے سے صحیح ابن خزیمہ کے اندر اور المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے ایک درود اللہم صلی علی محمد النبی الامی. بس اتنا. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. تو آپ ان چاروں میں سے کوئی بھی پڑھیں آپ کو فضائل و برکات حاصل ہو جائیں. اس طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، وہ جب ایک تابعی کو چھینک آئی تھی اس نے پڑھا تھا الحمدللہ والسلام علی رسول. تو ابن عمر نے کہا میں بھی پڑھتا ہوں لیکن چھینک کے ساتھ نہ پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول. تو یہ بھی ایک درود شریف الحمدللہ والسلام علی رسول. ایک ضعیف روایت بھی ہے سنن ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. وہ جو روزہ شریف کے باہر وہ باب جبریل کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ ضعیف روایت ہے. صحیح روایت جو ہے نا وہ ترمذی والی ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو یہ کتنے سیگے ہو گئے؟ 5. چھٹا سیگا جس طرح درود ابراہیمی وابیوں والا درود کہتے ہیں نا، ایک بریلویوں والا درود بھی ہے، وہ قبر رسول الموطا امام مالک میں موجود ہے، فضل الصلاۃ علی النبی میں موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سنن کبری البیہقی میں موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر پر جاتے واپس آتے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پہ آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول. اس کے بعد سیدنا ابوبکر کی قبر پہ آ کے عرض کرتے السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر السلام علیکہ یا عمر، اور ایک روایت میں آتا ہے یا ابتا، میرے باپ آپ پر سلام دی. تو السلام علیکہ یا رسول اللہ سیگا بھی ثابت ہو. کتنے ہو گئے؟ 6. 7واں آپ وہ والا سیگا کر لیں جو بخاری مسلم میں ہے، تشہد والا، کہ نبی علیہ السلام نے سلام سکھایا کہ مجھ پہ کیسے پڑھا جائے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ بھی آپ دیکھیں اس کے اندر کتنا ہے، اس میں درود بھی کور ہو گیا کیونکہ درود کو صلاح کہتے ہیں، رحمت بھی عربی میں کہتے ہیں، اور برکتیں بھی. کیوں جی؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بھی اگر کوئی پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پرفیکٹ درود ہے. اور یہ شب معراج کی گفتگو نہیں ہے، میں نے بتایا بخاری مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیات کی طرح اس درود کو تعلیم کیا ہے. اور 7 پورے ہو گئے میرے خیال. 8واں ایک رہتا ہے وہ مشہور زمانہ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ جی یہ دروشی محدثین کی ایجاد ہے. نا، یہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے. صحیح مسلم میں ہے عیسیٰ ابن مریم کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وَيَنزِلُ عِيسَى ابْنُ مریم، عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اور محدثین نے یہ مختصر درود لے لیا. اور میرے علم کی حد تک دنیا میں سب سے زیادہ پذیرائی جس درود کو ملی ہے، نہ وہ درود ابراہیمی ہے نہ کوئی اور درود ہے، وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں کہ عام جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کی روانگی ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے. شیعہ ویسے سلوگن کے طور پہ آپ کو وہ کہتے نظر آئیں گے صلاۃ بر محمد وآل محمد، تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لیکن آپ عموماً شیعہ علماء کی جب تقریریں سنیں گے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے تو کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اہل سنت کی کتابیں تو ویسے ہی بھری ہوئی ہیں. بخاری مسلم میں آپ کوئی بھی حدیث اٹھا کے دیکھ لیں تو
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ درود شریف ایسا پرفیکٹ درود شریف ہے، مقبول بارگاہ درود، جو پوری دنیا میں مسلمانوں نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ جمعے کے خطبوں میں، عید کے خطبوں میں، اذان کے جواب میں، ہر جگہ مسلمان جب بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ درود شریف پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ 8 سنت سیگے ہو گئے۔ البتہ ایک اور چیز ہے ضمناً میں عرض کر دیتا ہوں، نعتیہ اشعار میں بھی بعض اوقات درود السلام کے سیگے موجود ہیں، جیسے قصیدہ بردہ کے اندر ایک بڑا پیارا درود، بڑا زبردست درود ہے، اگرچہ وہ شعر کی فارم میں، مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا، اے میرے مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ ہمیش کے لیے درود و سلام دے، جو کہ تیری خلقت میں سب سے بہترین ہے۔ اب اس درود کو اگر کوئی پڑھے گا انشاءاللہ ثواب بھی پائے گا، کوئی حرج نہیں، لیکن وظیفے کے طور پہ ہم درود وہی تعلیم کریں گے جو ماسورہ ہوگا۔ ماسورہ کہتے ہیں جو کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت ہو۔ اسے نعت کے طور پہ پڑھیں، نعت تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، حسان ابن ثابت نعت پڑھتے تھے، مسلم میں ان کے پورے اشعار ہیں، وہ شعیب بھائی نے پڑھے بھی تھے نا، میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ، وہ اسی نعت کی اردو ٹرانسلیشن ہے، مسلم شریف میں وہ سارے اشعار موجود، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام حسان ابن ثابت کے لیے اپنی چادر بچھاتے اور دعا کرتے ہیں، اللہ روح قدس کے ذریعے اس کی مدد کر، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی تو نے مدد کی، اور اے حسان تو اشعار پڑھ، تیرے اشعار کافروں پر تیروں سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ کافروں کے لیے وہ شعر جو ہے نا وہ بڑا اس طرح کا ہوتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، اب پولیٹیکل لیڈرز کو چھیڑنا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی شعر ڈیوائس کیے ہوتے ہیں، کوئی الفاظ سلوگنز، ان کو سر پہ جوتی ماری جائے نا تو اس کی تکلیف تھوڑی ہوتی ہے، لیکن یہ جو نام رکھے ہوئے ہیں، یہودی ایجنٹ، ڈیزل، ٹلی، نام لیے بغیر، آپ پتہ ہے کس کس کو یہ کہتے ہیں، چور، اور اس قسم کے کئی نام رکھے ہوئے ہیں۔ ویسے یہ غلط، میں اس کو نہیں صحیح سمجھتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کافروں والا معاملہ ڈیفرنٹ تھا، یہ تو مسلمان بھائی ہیں، آپ علمی اختلاف کریں تو وہ اشعار، کیونکہ وہ اشعار کی پوری جنگ ہوتی تھی، تو وہ حضرت حسان ابن ثابت، اور حسان ابن ثابت آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، تو چونکہ یہ سیدہ عائشہ پہ جو تہمت لگی تھی، بخاری مسلم میں آتا ہے حدیث افک میں، حسان ابن ثابت بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو اس کا شکار ہو گئے تھے تہمت لگانے، لیکن حضرت عائشہ کے سامنے جب بھی حضرت حسان کی کوئی برائی کرتا وہ اسے روک دیتے، حالانکہ سب سے بڑی فیکٹری وہ خود تھی، تو کہتی تھی حسان کو برا مت کرو، وہ نبی اسلام کی طرف سے کافروں کو جواب دیا۔ یہ ہمارے لیے اما عائشہ کا عمل رول ماڈل ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ کا مجاہد ہے نا، آپ کے لاکھ اختلاف ذاتی بھی آپ اس کو پروموٹ کریں، اس کی اچھی بات کو، بری بات کو برا کہنے کا حق ہے، لیکن آپ ڈائریکٹ بھی اس کے افیکٹو تب بھی اسے زیرو سے ملٹیپلائی نہ کریں۔ اور میں اس میں ذاتی بھی اپنی کئی باتیں بتا سکتا ہوں، کئی لوگوں کا میں ذاتی افیکٹو ہوں، لیکن جو صحیح بات ہوتی ہے میں بالکل کہتا ہوں کہ نہیں یار یہ بات بالکل ٹھیک، یہ ایسے، اور اس میں آپ کا خون بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، ورنہ آپ حسد کرتے رہیں گے، جلتے رہیں گے تو کڑ کڑ کے آپ ہی مرو گے۔ پازیٹیو رہیں، بہت فائدہ ہے، لیکن وہ پازیٹیو ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کی غلطیوں کے ساتھ بھی آپ کمپرومائز کرنا شروع کریں، نہیں اتنا پازیٹیو نہیں، غلطی کو غلطی کہیں اور اچھائی کو اچھائی، تو یہ سنت۔ اچھا، ابھی جو اپنے سنت سیگے بتائیں آپ نے، درود اور سلام میں جو اپنی کیا فرق کیا جا سکتا ہے ان میں؟ کیونکہ کچھ سیگے ایسے تھے جن میں سلام کے الفاظ تھے، کچھ میں درود کے الفاظ تھے، رحمت کے، صلوات کے۔ فرق میرا خیال ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو جس طرح اردو لنگوسٹک میں آپ کہتے ہیں خوش و خرم، آپ کو کہ جی خوش اور خرم میں فرق کیا ہے، کو باریک سا فرق ہوگا بھی، لیکن اوورال مزاج ایک ہی ہے۔ حسین و جمیل، حسین بھی لفظ جو ہے وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے خوبصورتی کے لیے، جمیل بھی خوبصورتی۔ درود و سلام انٹرچینجبل ورڈ ہے، اسی لیے دیکھیں درود کو الگ ذکر کیا گیا، سلام کو الگ، لیکن اکثر 99% احادیث میں آپ کو درود کا ہی ذکر ملے۔ آپ صحیح مسلم کی حدیث نکال کے دیکھیں، نبی علیہ السلام فرمایا جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود پڑھے اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ سلام کا ذکر کوئی نہیں ہے، تو سلام الگ سے ایک چیز ہے، درود الگ سے ہے، لیکن دونوں انٹرچینجبل ہے۔ اگر کوئی صرف سلام پڑھ لیتا ہے وہ بھی نبی اسلام کے لیے دعائے رحمت کر رہا ہے، اور جو درود پڑھ رہا ہے وہ بھی آپ علیہ السلام کے لیے دعائے رحمت اور سلامتی کر، تو یہ اس طرح کی چیزیں نہیں، یہ تو ایک اس میں آپ کہہ لیں کہ جتنا گڑ ڈالیں گے میٹھا ہوتا جائے گا، لیکن اگر کوئی صرف درود پڑھے تب بھی ٹھیک، اگر کوئی صرف سلام پڑھے تب بھی ٹھیک، درود و سلام دونوں پڑھے تب بھی ٹھیک ہوگی۔ سالی بھائی اگلا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا کریٹیکل ہے عوامی لحاظ سے، کیونکہ یہ بہت زیادہ کوشچن کیا رہتے ہیں، کیا کہ درود لکھی، درود ماہی، درود تاج، درود تنجینہ، درود غوثیہ، درود خضری اور قصیدہ بردہ شریف میں آنے والے الفاظ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا، ان کا اس کو وظیفے کے طور پر پڑھنا کیسا ہے، جبکہ ان کا ثبوت کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں؟ وظیفے کے طور پہ آپ بے شک نہ پڑھیں، اگر ویسے آپ پڑھنا چاہتے ہیں دعا کے طور پہ، نعت کے طور پہ مولا یا صلی وسلم تو ضرور پڑھیں، لیکن اس میں کچھ اشعار ٹھیک نہیں، اور درود تاج کے بھی کئی الفاظ جو ہیں وہ یعنی
اب میں وہ شرکیہ لفظ استعمال کروں گا تو یہ چڑھ جائیں گے، تو میں کہوں گا گستاخانہ ہے، نبی علیہ السلام اگر سنیں تو ان چیزوں کی اجازت نہ دیں۔ تو اس لیے بہتر یہ کہ جو مجھے بتائیں، ایک آپ کے سامنے مولانا شریف کا درود شریف لکھا ہوا ہے اور ایک سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ کا تعلیم کیا ہوا درود شریف ہے، تو آپ کون سا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دعا تعلیم وضو کے بعد، اس میں الفاظ تھے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، ایمان لایا اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی۔ اس نے نا اس لفظ کو چینج کر کے بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ پڑھا، سپرلیٹو ڈگری لگا دی، نبی سے بہتر ڈگری ہے رسول۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تم نے الفاظ کیوں بدلے؟ وہی کو جو میں نے تعلیم۔ اور پھر جو ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک بندے کو چھین گئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، انہوں نے کہا میں بھی درود شریف کا قائل ہوں، میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن چھین کے ساتھ صرف الحمدللہ پڑھ، درود شریف نہ ملا۔ تو یہ درود لکھی اور اس کے ساتھ پوری سٹوریاں جڑی ہوئی ہیں، ایک درود ماہی بھی ہے۔ عموماً بولا ہاں، یہ ماہی وہ والا ہے، وہ مچھلی والا، اے ماہی پنجابی والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ سارے بزرگوں کے لکھے ہوئے، ان کے اوپر یعنی یہ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بزرگوں نے لکھی، تو یہ پھر دین کا حصہ تو نہ ہوگا نا۔ دیکھیں بزرگوں کا نام لیتا ہوں تو آسا چھوٹ جاتا ہے لوگوں کا، کیونکہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بات ہے نا، تو یہ کہ جب سوال کیا نا درود ماہی، تو اگر فرض کرے آپ کا یہ کلپ کو بریلوی عالم سن رہا ہو تو جیسے ہی یہ شروع کریں گے نا سوال درود لوری آگے بڑھ ساڑھی باری آ گئی، اگر وہ یقیناً کہہ رہے ہوں گے، اور یہ اس چیز کا ثبوت ہوگا کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کہانی ہے، ان کو خود پتہ ہے یہ کہانی ہے، اور حالانکہ یہ دیکھتے نہیں، ان کے ساتھ یہ ہماری جو کنفرنٹریشن ہے یہ نبی علیہ السلام کی فیور میں، دوسری طرف رسول اللہ کھڑے میں ہیں، اور آپ اس تعلیم کو چھوڑ کے یہ کہانیاں لوگوں کو کرا رہے ہو۔ صحابہ کرام تو کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہ دیں جو انہوں نے یعنی دین کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں پھر اور طرف چل پڑوں۔ لیکن علی بھائی اس میں آپ عوام کو کوئی موقف تو دیں اپنا کہ کیا کرے، کیونکہ اس میں جو سیگے غلط ہیں وہ عوام تو الگ نہیں کر وہ سکتے۔ نعت کے طور پہ پڑھے، ہاں، پھر عوام جو ہے نا وہ پھر علماء کے پاس جا کے ان کے ترجمہ سیکھے، اس کے بعد علماء سے کہے کہ یہ جو اس میں یہ لکھا ہوا ہے یہ دعویٰ کہاں ہے۔ مثلاً اس میں قصیدہ بردہ میں ہے کہ لوح اور قلم کا سارا علم رسول اللہ کے پاس ہے، بلکہ اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور کے علم میں سے ایک حصہ ہے لوح و قلم۔ استغفر اللہ، بندہ لگائیں تو اور کیڑا علم ہے، تو ان کو کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ ترجمہ کریں اور پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے، وہ آپ کو خود ہی اتنا مترفر کر دیں گے کہ آپ اس کو کہانی سمجھ کے خود ہی اٹھ جائیں، مجھے بتانے کی ضرورت۔ تو آپ وہ درود شریف پڑھیں جو احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے، میں نے 800 میں بتا دیا، ٹھیک ہو۔ دیکھیں درود شریف کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ نمبر 56، درود شریف کے صحیح فضائل اور صحیح احکاموں میں 2 گھنٹے کا ہے، اس میں میں نے سارے ٹاپکس کور کیے۔ اسپیسیفک سوال کو میں ایڈریس کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو درود شریف کے کون سے سیغے ہیں جو پسند؟ درود شریف کا جو سب سے پسندیدہ سیغہ ہے نا وہ وہی ہے جو ہمارے درود ابراہیمی کا پہلا جز، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293 اور ایک نمبرنگ کے مطابق ہے 1292۔ یہ مجھے زبانی یاد ہے نمبر، 12 نبی علیہ السلام کی نسبت سے اور 92 محمد کی وجہ سے، 1292۔ زید ابن خارجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ سنی شیعہ دونوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ باقی جتنے بھی درود ہیں اسی سے ملتے جلتے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا وَنُزُولِ عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ اسلام میں درود ابراہیمی کے باقی درود۔ اب رہا مسئلہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے، اتنی حسب توفیق۔ مجموع الزوائد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن طبرانی کے ریفرنس سے کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ درود شریف پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے، قیامت والے دن اسی شفاعت میں سے۔ تو یہ بڑا آسان ہے 10 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے میں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لیول کے اوپر تو آپ پہ ویسے ہی یہ لازمی کر دیا ہے، نماز میں ہم درود شریف پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں درود شریف کے بغیر تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اور ہماری نماز تو ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی درود شریف پڑھتے ہیں، صحیح سند سے ثابت ہے۔ نماز جنازہ میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں، ہر جگہ درود شریف، مسجد میں داخل ہوتے وقت درود، وہ حدیثیں موجود، میں نے اس لیکچر میں ساری حدیثیں، ہر خطبے کے آغاز میں درود شریف، جس مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں پہ درود۔ مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے جامعہ ترمذی صحیح سند کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے اس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ترمذی میں ایک حدیث ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اس کے علاوہ سنن طبرانی میں بھی ایک روایت ہے، اس روایت کی صحت پہ اختلاف ہے، لیکن چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں ضرور بیان کرتا ہوں
کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ درود، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے کے ساتھ اٹھے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری۔ 100 دفعہ درود شریف، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ 100 دفعہ درود شریف روزانہ کم از کم ضرور پڑھا جائے۔ اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا 10 دفعہ تو پڑھ لیں۔ اور نبی اسلام کے آپ اکثر وظائف دیکھیں گے وہ 100 دفعہ ہی ہیں، اکثر وظائف جو زیادہ تعلیم کیے گئے، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ یہی پڑھے تو قیامت دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا، سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لے 100 کا دفعہ۔ پھر بخاری میں 70 دفعہ استغفار کا ذکر ہے۔ پھر تسبیح فاطمہ بھی جو ہے 100 دفعہ ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے بخاری مسلم میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ سارے 100 والے ہیں، زیادہ تو آپ جتنا مرضی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک دنیا میں پہ سب سے زیادہ ذکر پڑا ہوگا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس سے جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، درود شریف جتنا پڑھیں اتنا ہی کام ہے نبی اسلام کے قرب کا ذریعہ۔ لیکن صرف درود شریف پہ زور ہو، نبی اسلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط۔ درود شریف کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کوئی پروٹوکول نہیں۔ وضو پروٹوکول ہوتا ہے نماز پڑھنے، عام اذکار کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہوتا۔ ویسے آپ نے رکھنے وہ ضرور کریں، لیکن ادروائز ان اذکار کا وہ پروٹوکول اس حوالے سے۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 100 دفعہ ضرور درود شریف پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو صبح فجر کے بعد 10 دفعہ اور 10 دفعہ مغرب کے بعد صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں تاکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ جو اذان کا جواب دے، یعنی وہی مؤذن والے کلمات ریپیٹ کرے، اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ وہاں بھی درود شریف صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ 10 درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سنن نسائی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے سر، اتنی بڑی فضیلت مجھے بتائیں کس عمل کی ہوگی؟ نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت درود شریف۔ اچھا یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ آپ رجوع اللہ کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا، وہ آپ غروب آفتاب جمعرات والے اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کوئی کرنا، تو جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن وہ فوت ہوئے، دن پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی۔ تم جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے۔ تو صحابہ کرام نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی؟ سر یہ صحابہ کے الفاظ ہیں، جب تک 295 سی، ورنہ آج کل تو کوئی سوال کر سکتا ہے؟ صحابہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں وہ سوال کیے تو میں عقیدے پتہ چلے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیے کہ نبیوں کو کھائے۔ تو نبیوں کے جسم سلامت ہیں، ان پر درود شریف پیش ہو۔ تو جمعے والے دن درود شریف کی ایک خاص فضیلت ہے، جمعے والے دن ضرور 100 بار پڑھ لیا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پیش ہو۔ سنن نسائی میں حدیث زمین پہ کچھ رشتے سیاحت کرتے ہیں میرے امتی پر سلام ہو، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ حقیقت بات ہے۔ مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں سے 2 مکاتب فکر میں نے درود شریف کا بہت اہتمام دیا۔ نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر پہلے نمبر پہ شیعہ حضرات درود شریف کا بہت اہتمام، اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث۔ آپ عرب میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ عربی خطبے سنیں ان کے جمعوں کے، سر اگر ایک جملے میں 3 دفعہ آ رہا ہے نا تو وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھیں گے۔ یہاں ہمارے لوگ بیان کرتے پوری تقریر، میرے حضور گئے، حضور آئے، حضور نے کیا، درود شریف ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا کیونکہ ٹرینڈ میں نہیں۔ تو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے، اور یہ بھی آپ کا کام ہے کہ جب کسی علماء سے آپ یہ سنیں کہ وہ بغیر درود شریف کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے تو آپ اسے بتائیں کہ یار چلو 4 دفعہ نام لیا ہے، 1 دفعہ تو درود شریف ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور لیکن میں آپ کو بتاؤں بزرگوں کے جب نام لیں گے نا کبھی بغیر رحمت اللہ لے کے نہیں لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی کہہ دے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ہمیشہ کہیں گے رحمت اللہ علیہ۔ تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ بابوں کو نبی علیہ السلام سے اوپر سمجھتے ہیں، بغیر رحمت اللہ علیہ کا کبھی بھی یہ ذکر نہیں کریں گے اپنے بابوں کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دیں۔ تو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید دلائی ہے۔ یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، جو درود شریف کے دشمن ہے نا، اہل بیت کے دشمن، اب وہ
اکثر اس چیز کو اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو درود شریف میں ذکر ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں آل محمد سے مراد نبی الاسلام کے اہل بیت نہیں ہے صرف، بلکہ پوری امت ہے، کیونکہ قرآن میں تو آل فرعون کہا گیا ہے فرعونیوں کو، آل موسیٰ، تو یہ بھی آل محمد سے مراد ہے محمد والے نا۔ یہ کہانیاں اس وقت تک تھی جب تک کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز بخاری مسلم کی روشنی میں سامنے نہیں آئی۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سلام تو آپ پہ عرض کرنا سیکھ لیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے، آپ اور آپ کی آل پہ نہیں، اہل بیت۔ تو کوئی نبی الاسلام کا امتی جو غیر سید ہے اور وہ کہہ سکتا ہے میں اہل بیت ہوں، تو اہل بیت کے اگینسٹ آل محمد آپ نے تعلیم۔ درود شریف میں آل محمد سے مراد اہل بیت نبی الاسلام کی جو اولاد ہے، آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، جو مسلم میں غدیر ان کی حدیث، تو یہ یہاں آل محمد سے مراد اہل البیت ہے الاسلام۔ باقی ان پہ درود پڑھیں گے تو ہم پہ تو ویسے ہی رحمتیں نازل ہو جانی ہیں، ان کے صدقے ہم تک بھی پہنچ جائیں گی اس حوالے سے۔ تو یہ میں نے ایک ضمناً مسئلہ عرض کر لیا، لوگ بیچ میں نا یہ ایک پخے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے درود اور اہل بیت کے دشمن، اس میں میں نے بتایا تھا یہ اپنے بغض کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہو تو کوئی چیز اس طریقے سے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں نکالتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اور مجھے یاد ہے کہ 3-4 سال پہلے مجھے ایک بریلوی بھائی کا فون آیا، مجھے کہنے لگے آپ کی ویڈیوز بہت اچھی، میں آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے مسلک چھوڑا، سب کچھ سیکھا۔ آپ سے ایک ریکویسٹ کریں کہ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں اس میں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا، میں نے اس کا پھر یہ مشورہ مانا، میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کا عادی کیا کہ وآلہ وسلم بھی کہا جائے، کیونکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے، اس لیے درود ابراہیمی میں بھی اہل بیت کیا گیا۔ اچھا، درود ابراہیمی میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو آل ابراہیم کا ذکر ہے تو آپ یہودیوں میں درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہیں سر، یہودیوں میں کہاں درود، اس میں ہے کہ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل یعنی اہل بیت کے اوپر جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی تھی۔ مثال ہے، اول یہودی تو ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہ تو مغضوب علیہم ہے، یعنی مراد وہ جو اہل توحید تھے بنی اسرائیل میں، کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جن پہ اولاد ابراہیم تو یہ ہے نا، وہ تو اولاد ابراہیم نہیں ہے نا جس نے ابراہیم والے کام ہی چھوڑ دیے، وہ تو قرآن میں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ فرمایا اس کے تو اعمال ہی کافر علیہ، تیرا بیٹا ہی نہیں، بیگوٹن سن تھا، تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیگوٹن سن ہونا، سلبی بیٹا ہونے کا بھی انکار کر دیا۔ تو یہاں پہ میں سیدوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کریں امت کے اوپر، اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے طریقے پہ نہ چلے تو وہ ان کی آل سے فارغ ہے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ چرچ کے اڈے چلا رہے ہوں، شراب کے ڈیرے چلا رہے ہوں۔ مجھے اگلے دن ایک بھائی کی کال آئی، ہمارے ادھر جرمنی سے شیعہ تھے اور وہ رونا رو رہے تھے کہ یار اس وقت اہل بیت کے خلاف ایک پوری مہم کھڑی کی گئی، آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ امیر شام کے نام کے نعرے بھی، میں نے کہا جی ہم نے تو کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کر دیا، تو بتانے لگے شیعہ ذاکر پورے اس ایک کمیونٹی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ہم ان کو ملینز آف روپیز سالانہ دیتے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو شرابیں پیتے ہیں اور عیاشیاں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت کے نام کے اوپر جب اہل بیت کے دفاع کی باری آئی ہے تو یہ خود کون سے کرتوت کر رہے ہیں۔ اب الحمدللہ اہل تشیع کے اندر بھی اویئرنس آ رہی ہے، جیسا کہ بریلویوں کے اندر اویئرنس آئی کہ پیروں فقیروں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے نذرانوں سے یاشیاں کر رہے ہیں، یہی آپ کو یاشیاں شیعہ کے ہاں ذاکرین میں بھی نظر آئیں گے، وہ سارے وہ والے کام کر رہے ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہیں لیکن برے لوگ بھی، ایسے لوگوں کو ممبروں پہ نہ آنے دیں، ان لوگوں کا خرچہ نہ اٹھائیں، اور یہ جو سید کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر رہے ہیں نا اس صورت میں کریں جب واقعی ان کے کام بھی ہوئی، اگر کام ان کے نبی الاسلام کے دشمنوں والے ہیں تو ہم ان کی رسپیکٹ۔ میرا اپنا میکینیکل انجینئرنگ کی یعنی کلاس فیلو تھا یونیورسٹی میں، قادیانی تھا اور سید تھا، اس کے نام کے اندر تھا، میں اب نام نہیں اس کا لیتا، وہ بالکل پرسنل بات ہوتی، تو اس کا سید فلاں شاہ پورا نام تھا، کتنا سے تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، تو بعد میں قادیانی تھا۔ اب کیا ہمارے اہل تشیع کے ہاں جو سید ہیں اس کو سید ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نسل تو ہے نا، جینز تو ہے نا، وہ کہیں گے نہیں تعلیمات چھوڑ دیں، تو سر آپ تعلیمات چھوڑ دیں اور آپ ہمیں کہیں کہ آپ امتی ہو، سر ہم امتی سیدوں کے نہیں ہیں، امتی تو نبی علیہ السلام کے لیے۔ یار مولا علی بھی کبھی، مولا علی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میری امت ہے، وہ بھی اپنے آپ کو غلام محمد ہی کہتے تھے۔ آپ شیعہ کا جو سلوگن دیکھیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، محمد اور آل محمد، آل علی نہیں کہتے، علی نہیں سر، سینٹرڈ پوائنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے،
جس کی جو بھی عزت ہے وہ نبی علیہ السلام کی نسبت، جس کا جو بھی مرتبہ ہے وہ ان کی نسبت. اگر نبی علیہ السلام کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں پھر کوئی شخص کوئی مرتبہ ویل نہیں کرتا. تو محمد اور آل محمد، حالانکہ دیکھیں اولاد علی ہے لیکن نام کیا بولا جاتا ہے؟ آل محمد. کیوں؟ یہ اللہ نے رشتہ کروایا ہے. سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، پہلے حضرت ابوبکر نے رشتہ مانگا تھا نبی علیہ السلام سے سیدہ فاطمہ کے لیے، جب تک کہ حضرت ابوبکر خود سسر نہیں بنے تھے. نبی علیہ السلام نے کہا میری بچی چھوٹی ہے. پھر حضرت عمر نے مانگا، فرمایا چھوٹی ہے. پھر حضرت علی نے مانگا تو رشتہ کر دیا، کیونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ آپ کی اولاد یعنی جو آل محمد ہے وہ اولاد علی ہو. یہ سر آسمانی رشتہ طے ہوا ہے، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. تو اس لیے جو لوگ اولاد علی ہیں اور اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کے لیے اہل بیت کے نام کے اوپر آپ داغ نہ اور دھبا نہ بنے، بلکہ ان کی تعلیمات کو بھی آگے لے کے